ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اور عاشق رسول وہ جو تعظیم رسول میں فنا ہو۔ سیرت الانسان یہ ہے یا سنت رسول یہ ہے، وہ بڑھیا کا بوجھ اٹھاتے ہیں، وہ بکریوں کا دودھ دوتے ہیں، وہ اپنے نالین خود درست کرتے ہیں، وہ اپنے کپڑے خود دھلتے ہیں، وہ امی عائشہ کا آٹا گون کر دیتے ہیں۔ یہ سیرت الانسان یا سنت رسول ہے۔ وہ نمک چکتے ہیں، سنت رسول ہے۔ بیمار کی عیادت کے لیے آتے، سنت رسول ہے۔ سیرت رسول کیا ہے؟ جو کوئی نہیں کر سکتا وہ سیرت رسول ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ جبل ابو قبیس پہ کھڑے ہو کے اشارہ کرتے، چاند ٹکڑے ہو جاتے، یہ سیرت رسول ہے۔ وہ مقام صحبہ میں اشارہ کرتے، سورج پلٹ آتا، یہ سیرت رسول ہے۔ معبد کی بکری ہجرت کی شب جب حضور سور سے نکلے اور صبح کو روانہ ہوئے تو معبد ایک بڑھیا تھی، حضور اس کے گھر کے قریب گئے، ساتھ میں میرے آقا کا یار گار وفا شیار ابو بکر صدیق تھے، دونوں ساتھ ساتھ تھے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام 53 سال کی عمر میں ہجرت کرتے ہیں، لیکن وہ 53 میں بھی 34 سال کے جوان نظر آتے تھے۔ یہ میرے نبی کا معجزہ ہے۔ وہاں رکے، اس بڑھیا سے کہا بڑی بھی ہمیں بھوک لگی ہے۔ بڑھیا نے کہا او جوان میں کیا دوں، میرے گھر میں کچھ نہیں، میرا شوہر تو گیا ہے بکریاں چرانے، یہ دیکھ ایسی بکری ہے جس نے کبھی بچے نہیں دیے، بانج بکری ہے۔ یاد رکھے کوئی بانج بکری کبھی دودھ نہیں دیتی، جس بکری نے بچہ نہیں دیا ہو وہ بکری کبھی دودھ نہیں دیتی۔ اور بانج بھی ہے، کبھی بچہ نہیں دیا لیکن بیمار ہے، چلنے کے قابل نہیں، اس لیے میرا شوہر اسے چھوڑ کر کے گیا ہے۔ میرے آقا نے کہا ابو بکر اسے کہنا یہ بکری ہمیں دے دے، ہم اس سے دودھ نکالیں گے۔ جیسے ہی ابو بکر نے کہا اچھا حضور ان کو کیوں کہتے ہیں کہ تم کہو دے دے ہم دودھ نکالیں گے؟ میرے رسول نے ہمیشہ دیا ہے، کبھی مانگا نہیں ہے۔ جو دینے آیا تھا وہ کبھی مانگا نہیں ہے، انہیں مانگنا پسند نہ تھا۔ ابو بکر تو کہنا کہ وہ دے دے۔ بڑھیا سے کہا بڑی بھی دینا، اس سے دودھ نکالے گا میرا آقا۔ اس سے یہ تو پہلے بانج ہے، نکل ہی نہیں سکتا۔ ہم لوگ بکریوں میں مہارت رکھتے ہیں، بکریاں پالتے ہیں، بکریاں چراتے ہیں۔ بانج بکریاں دودھ نہیں دیتی، بن بچے کی بکری دودھ نہیں دیتی، پھر یہ بیمار بھی ہے، بچے والی ہو بیمار ہو تھن خشک ہو جائے تو کیسے دے؟ کہا دینا تیرا کام ہے، آگے کا کام اس آقا کا ہے۔ اس کے بعد وہ بانج بکری جب آئی سامنے، میرے رسول نے اس پہ ہاتھ پھیرا، طاقتور ہو گئی، تھن پہ بسم اللہ پڑھ کے ہاتھ لگائے، اس کے تھن بھر گئے پانی سے، اس کے تھن دھو۔ رسول نے دودھ دھوا، دھونے کے بعد کٹورا بھرا، کہا اور برتن لا، اس کو بھی بھرا، کہا اور لا، اس کو بھی بھرا، کہا اور لا، اس کو بھی بھرا، کہا اور لا، اس کو بھی بھرا۔ اپنی طرح بشر کہنے والوں کو ذرا ایک ایسی بکری مالے گاؤں میں لے جا کر کے دے دو۔ کہا کہ جو دودھ دینے میں بہت مشہور ہو، ذرا 1 2 5 لیٹر اس کا نکال کر کے بتا دو یار، ہم سمجھیں گے کہ اللہ اکبر، کہ تم بھی کوئی ترم کھاؤ لیکن اللہ اکبر۔ اپنی طرح تقریر میں کہنا تو آپ نے بہت اچھا لگتا ہے، لیکن یہ میرا محبوب ہے کہ بغیر دودھ اور بغیر تھن والی بکری سے نکال رہے ہیں، اور برتن پہ برتن بھرے جا رہے ہیں۔ خود پیا ابو بکر کو دیا، اس کا گھر دودھ سے بھر دیا۔ جب چلے گئے اس کا شوہر آیا تو پوچھا بات کیا ہے؟ تو تب بڑھیا نے کہا ایک جوان آیا تھا، نام حضور کا نہیں معلوم تھا اس کو، کیونکہ اس نے پوچھا بھی نہیں، آقا نے بتایا بھی نہیں۔ اس بڑھیا نے اپنی مرضی سے سب کچھ دیکھ کر نام رکھا۔ وہ برکت والا جوان تھا جو میرا گھر دودھ سے بھر کر کے گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ بعد میں وہ وہاں پہنچی ہے مدینہ طیبہ اپنے شوہر کے ساتھ، جس نے دودھ سے میرا گھر بھر دیا۔ حضور کا نام اس کو پتا نہیں تھا، وہ پورے مدینے میں یہی کہتی گھومتی تھی وہ برکت والا جوان کہاں ہے، برکت والا جوان کہاں ہے، برکت والا جوان کہاں ہے۔ صدیق اکبر بھی نظر کرے تو اس کے ساتھ آیا تھا، بتاؤ برکت والا جوان کہاں ہے؟ صدیق مسکرا کر پکڑ کر لے گئے انہیں۔ اس کے بعد پہنچی او برکت والے جوان، میرے گھر کو دودھ سے بھر کر تو کہاں چلا گیا؟ اب میرے دل کو بھی ایمان کے نور سے بھر دے۔ یہ حضور کی سیرت ہے، یہ سیرت النبی ہے، اسے سیرت النبی کہتے ہیں، جو کوئی نہیں کر سکتا، جو کوئی نہیں کر سکتا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، بات دور نکل گئی، اختتام کی بات ہے، سمیٹنا بھی ہے، اس لیے کہ ہمارے ایک بزرگ کہتے ہیں پھیلانا آسان ہے، سمیٹنا مشکل ہے۔ تو لیکن میں اسی مشکل کو اللہ کے کرم سے آسان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو آپ حضور علیہ السلام کی نعت لکھنا کوئی مشکل، بہت آسان بات، بہت مشکل ہے۔
جو کہو تول کے کہو، الفاظ کی سیٹنگ ہونی چاہیے، بہت ادب ہونا چاہیے، کیونکہ ادب گاہ ہست زیر آسماں، از عرش نازک تر نفس گم کردم می آید، جنید و بایزیدی جان ہزار بار بشویم، دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا میں کروڑوں مرتبہ مشک و عنبر سے اپنے منہ کو دھل لوں، ایک بار نام محمد لوں تو میرا منہ اس قابل نہیں پیارے کہ تیرا نام لیا جا سکے۔ وہ ایسی سرکار ہے اللہ اللہ، خدا بھی انہیں نام لے کر نہیں پکارتا۔ کیسا ادب سکھاتا ہے۔ موسیٰ کو کہا تو یا موسیٰ، آدم کو کہا یا آدم، نوح کو کہا یا نوح، حضرت یوسف کو کہا تو اور دیگر انبیاء کو یا کہہ کر پکارا۔ لیکن جب میرے حبیب کی باری آئی، معصوم آمنہ کا وقت آیا تو یا محمد پورے قرآن میں کہیں نہ دیکھو گے، کہا طٰہٰ یاسین مزمل مدثر کاف ہا یا عین صاد، ایسے ایسے الفاظ بیان کیے کوئی آج تک ترجمہ ہی نہ کر سکا۔ ارے اللہ اکبر، جس کی شان کا ترجمہ نہیں کیا جا سکتا اس کی ذات کا ترجمہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں بھی ایک صاحب نعت لکھ کر کے لائے، کہا حضرت اس کو سناؤں؟ سناؤ اسے؟ میں سناؤ، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں دو ہی لوگوں کی نعتیں قصدن سنتا ہوں، باقی نہیں، کیونکہ لوگ کچھ بھی گڑبڑ کرتے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے آئے ہو تو سنا دو، چلو پڑھ دو اپنا کلام پڑھ دو۔ وہ پڑھنے لگا، اتنا درد تھا کلام میں، اتنا درد اعلیٰ حضرت تڑپنے لگے۔ گویا وہ یہ کہہ رہا تھا کہ حضور میں آپ کے بغیر ایسے تڑپ رہا ہوں جیسے بغیر پانی کے مچھلی تڑپتی ہے، بغیر پانی کے مچھلی روتے رہے۔ اعلیٰ حضرت بڑے عاشق رسول تھے، بڑے سچے عاشق رسول تھے بھائیو، ایسے عاشق تھے جس چیز سے حضور کو نسبت ہو گئی اس سے پیار کرتے اور ٹوٹ کر پیار کرتے۔ بالخصوص وہ پالکی والا واقعہ تو آپ سنتے رہتے، حضور کی اولاد کی تعظیم کرتے تھے، میں وہ نہیں بیان کروں۔ ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت نے نوکری پر ایک چھوٹے سے بچے کو رکھا، اے بچے ہمارے گھر کی عورتیں بازار نہیں جا سکتی، تم نے جانا ہے۔ وہ بچہ لگ گیا نوکری پر لگا، کچھ دن ایسے گزرے، پتا چلا کہ وہ بچہ سید زادہ ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا گھر والوں کو خبردار، آقاؤں سے نوکری نہیں کرائی جاتی، آقاؤں کی نوکری کی جاتی۔ یار ہم نے فضیلت سادات پر تو بہتوں کی تقریر سنی، لیکن ادب کرتے جن لوگوں کو دیکھا ہے ان میں میرا امام صف اول میں ہے۔ اسی لیے کسی سید صاحب نے کہا تھا کہ ہم سوچتے تھے کہ اللہ نے اعلیٰ حضرت کو اتنی خصوصیت دی، لیکن پٹھان کیوں بنایا، سید کیوں نہیں بنایا؟ چاہتا تو سید بنا دیتا، پٹھان کیوں؟ اس لیے کہ سید ہو کر سیدوں کی بڑھائی کرتے تو لوگ کہتے منہ میاں مٹھو بن رہے ہیں۔ میرے اللہ کو یہ منظور تھا کہ میں احمد رضا کو پٹھان بنا کر کے پیدا کروں گا، اور یہ سیدوں کی تعظیم لوگوں کو بتائے گا تو پتا چلے گا کہ کس طرح احترام کیا جاتا ہے۔ فرمایا آقاؤں سے کام نہیں لیا جاتا، جتنی تنخواہ ان کی طے کی گئی تھی، اب یہ نہیں کہ کام نہیں لینا تو ٹھیک ہے زیر صاحب اب آپ جائیں، نوکری سے ہٹا دیا، نہیں، کیونکہ نوکری سے ہٹاؤ گے تو بیچارے کا نقصان ہو۔ میں لفظ بیچارے سے بھی توبہ کرتا ہوں، اسی لیے کسی نبی کے شہزادے کے لیے، ارے جو سارے چاراؤں کا، سارے بیچاروں کا جو چارہ ہے اس کی آل کو بیچارہ کب کہہ سکتے؟ ابھی وہی بات تو ادب کی چل رہی ہے۔ تو یہ نہیں کہا کہ ہٹا دو انہیں، فرمایا گھر والوں کام نہیں لینا، اور جتنی تنخواہ طے ہوئی تھی وہ بطور نذرانہ پیش کرنا، یہ ہٹائے بھی نہیں جائیں گے، بطور نذرانہ پیش کی جائیں گے۔ ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت کے یہاں یہ قانون تھا، صوفی صاحب آپ بڑے شیدائی ہیں سادات کے، اور اسی میں آپ بدنام بھی ہوتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت بھی ایسے ہی کچھ بدنام ہوتے تھے، لیکن جو ان کی آل کے لیے بدنام ہوتے ہیں نا پھر وہ بڑے نامور ہوتے ہیں، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت نے خود الملفوظ میں فرمایا، مجھے بات یاد آتی ان کے عشق کی، بہت خاص بات تذکر